اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوب کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مائیکل ہارٹ امریکن ایک یہودی رائٹر تھا جس نے ایک کتاب دی 100 لکھی، اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتایا گیا۔ ایسا نہیں کہ مسلمان رائٹرز نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر کچھ نہیں لکھا، بلکہ بہت سے علماء کرام، خواہ وہ کسی بھی مسلک کے ہوں، سب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بہت کچھ لکھا۔ لیکن مائیکل ہارٹ کو سر فہرست اس لیے رکھا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے والے بھی آپ کے اخلاق سے کتنے متاثر تھے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کسی اور موضوع پر نہیں بلکہ ایک محاسبہ ہے جو ملک پاکستان، جو کہ ایک اسلامی ریاست ہے، اور دوسرا جاپان، جو کہ ایک غیر مسلم مملکت ہے، کے بارے میں ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد کسی بھی فرقے یا مذہب یا کسی بھی مکتبہ فکر کے لوگوں کو ٹھیس پہنچانا بالکل نہیں، بلکہ ہم سب کی اصلاح ہے۔ پھر بھی کسی بھی قسم کی قیمتی رائے کا اظہار آپ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل بہت خوب کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین کرام، آپ کو بتاتا چلوں کہ تحقیق کی روح سے پتہ چلتا ہے جاپان میں پچھلے 30 سال سے چوری نہیں ہوئی، قتل نہیں ہوا، کوئی بھوکا نہیں سوتا، زلزلے کے وقت کیمپوں میں سب کچھ رکھ دیا جاتا ہے، کوئی ایک چھٹانک بھی ضرورت سے زیادہ نہیں لیتا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ دیانتداری میں دنیا میں پہلے نمبر پر آج بھی موجود ہے۔ سڑک پر 1 کروڑ روپے پھینک دیں، کوئی نہیں اٹھاتا۔ آپ کسی کو اگر کاندھا مار دیں، سامنے والا معذرت کرتا ہوا دکھائی دے گا۔ ترقی اور ٹیکنالوجی میں دنیا سے 10 سال آگے جیتے ہیں یہ لوگ۔ کام اتنا کرتے ہیں کہ ان کا وزیر اعظم ہاتھ جوڑ کر مشورے دیتا ہے کہ آرام کر لیں۔ سگریٹ کی راکھ جھاڑنے کی ڈبیا جیب میں رکھتے ہیں۔ صفائی اتنی ہے کہ سڑکوں میں منہ نظر آئے۔ پابندی وقت اتنی کہ 5 منٹ ٹرین لیٹ ہو جائے تو پوری کمپنی بند کر دی جاتی ہے۔ اخلاق اتنا بلند ہے کہ آپ حیرت سے منہ تکتے رہ جائیں۔ اخلاص، مہمان نوازی اور ثقافت کمال کی ہے۔ محبت و وفا اتنی کہ جاپانی بیوی پوجا کرنے لگ جائے اور آپ کو اتنا کھلائے کہ موٹے ہونے کا خوف طاری ہو جائے۔ چاول کی فصل ایک مرغوب غذا ہے۔ ایک دفعہ قحط پڑا تو 30 سال کا ایسا ذخیرہ کر لیا کہ دنیا سے چاول نایاب ہو، لیکن وہاں سے ختم نہ ہو۔ جاپانی جس کے ہو گئے بس پتھر پر لکیر ہے، اور 2 نمبری اور بے ایمانی کا تصور محال ہے۔ ناظرین، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، جس ملک میں لاکھوں لوگ تبلیغی اجتماعات میں جاتے ہوں، جہاں لاکھوں لوگ دعوت دین کے لیے سفر کرتے ہوں، جہاں سے لاکھوں لوگ ہر سال بیت اللہ، عمرہ اور حج کے لیے جاتے ہوں، عید میلاد النبی کے موقع پر ہر شہر میں جلوسوں میں لاکھوں افراد شامل ہوں، جس ملک میں ہر رات لاکھوں محافل میلاد اور درس و قرآن ہوتے ہوں، جس ملک میں یوم عاشوراء والے دن لاکھوں لوگ غم حسین میں عزاداری کرتے ہوں، جس ملک میں عید اور جمعے کے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہوں، جس ملک میں تسبیحات پڑھنے والے لاکھوں میں اور درود و سلام کی تعداد اربوں میں ہو، وہ ملک ایمانداری میں دنیا میں 160ویں نمبر پر آئے اور کافروں کا جاپان آنیسٹی اور ایمانداری میں نمبر 1 ملک قرار پائے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کسی نے کیا خوب کہا ہے، بھلا ہو چائنا والوں کا جنہوں نے چھوٹی چھوٹی لائٹیں اور LEDs بنا دی، نہیں تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کردار سے ثابت کرنا بہت مشکل تھا۔ دوستو، اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا اور پکا عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ جلد ہی ایک اور نئے موضوع اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا، اپنے دوستوں اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔